یہ 2 پوائنٹ تو ہمارے اکابرین تک ہو گئے، اور تیسرا پوائنٹ یہی ہے کہ وہ ایک میوچل رسپیکٹ ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن سے بڑائے صاحب کو سیدھی سیدھی پرابلم ہے، وہ رہے گی، وہ جیسے کہ میر صاحب کا نام ہے، اب وہ میرے لیے تو میرے احمدی بھائی ہیں، بڑائے صاحب ان کو جو ہے وہ کچھ ان کے بیانوں کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے صحیح نہیں مانتے، تو ان کو صحیح غلط کہنا وہ ہمارے اکابرین کی تذیق نہیں ہے۔ وہ ریکویسٹ تو انہیں یہی کروں گا کہ سب کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھیں، پر اگر یہ ان کو انٹرٹین نہیں کرتے، وہ ان کی اپنی چوائس ہے، تو انڈیویجول تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پاکستان بھائی، پرابلم۔ جی پاکستان جی بھائی، آپ نا بہت اچھے ہیرے بندے ہیں، اور دل مجھے پتا ہے آپ کا بڑے فراخ دل کے ہیں آپ میرے بھائی۔ میں بس آپ سے کوئی اتنا شاید حق تو نہیں رکھتا کہ میں آپ سے کچھ چیز ڈائریکٹ مانگوں، لیکن گزارش ہی کر سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے بھی میرا مان رکھا، اور انہوں نے جو ہے صلح رحمی کی۔ پاکستان بھائی، آپ تو ماشاءاللہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ افضل صاحب کو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے، نیکڈ آنکھوں سے دیکھا، اور انہیں ان کے ساتھ بیٹھے، محظوظ ہوئے، انہیں محسوس کیا ہے آپ نے۔ پاکستان بھائی، دل پر ہاتھ رکھ کے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افضل صاحب دل کے برے بندے ہیں؟ ہاں، ہو سکتا ہے یہ اپنے ریجڈ ہو گئے، ہو سکتا ہے یہ ایکسٹریم ہو گئے، لیکن ایک چیز ہے کہ بس ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ اگر ان سے دوری بنا کر کیا آپ انہیں اپنے قریب لا سکتے ہیں، یا ان میں نرمی پیدا کر سکتے ہیں، یا انہیں اپنے قریب لا کر حیا میں رکھ کے ہو سکتا ہے ان کے الفاظوں میں نرمی آ جائے، ان کی مزاج میں نرمی آ جائے، اور آئی ہے۔ افضل صاحب اگر ماشاءاللہ آج اگر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جنہوں نے خود ساختہ بائیک آؤٹ کیا، اور آج یہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، انہوں نے، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے مولوی صاحب سے معذرت بھی کی۔ یہ آسان کام نہیں ہے، جتنی دونوں طرف جتنی چیزیں ہیٹ اپ ہوئی ہوئی ہیں، اس میں اگر افضل صاحب نے اگر ایک قدم اٹھایا ہے، تو میں صرف اتنا یہ کہتا ہوں کہ ایک قدم تو آپ بھی اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوریاں کم ہوں، یہ اختلافات کم ہو جائیں، ہو سکتا ہے، امید پہ دنیا ہے، آگے کا نہیں پتہ کہ کیا ہوگا، لیکن قریب لا کر ہی کسی کو کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی پہل کریں۔ افضل صاحب آپ کے سامنے، آپ ساتھ ہیں یار، تھوڑا سا اگر ایک دوسرے کو برداشت کر لیں، ایک دوسرے کا ایک نیا قدم اٹھا لیں۔ دیکھیں، نیچے لکھنے والے بہت چیزیں لکھتے ہیں، کچھ اچھی لکھتے ہیں، کچھ خراب لکھتے ہیں۔ آپ کا ضمیر، آپ کا دل کیا کہتا ہے، وہ سنیں۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ افضل صاحب بالکل ایک ایسا کیس ہیں، یا افضل صاحب نے تو دیکھیں آ گئے نا آپ کی براڈ پہ، کھلے دل سے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ۔ اب پہل کا وقت آپ کا ہے، آپ دونوں بھائی ایک دوسرے سے ملیں۔ آج دونوں بھائی اگر ہاتھ ملا لیں اور اسی اس پر کے اکابروں کی عزت کریں گے، اور انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں حیا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ کسی کو دشمنی سے اگر یا لڑائی لڑ کے کتنا لڑ لیں گے یار، کب تک لڑیں گے؟ کیا کہتے ہیں پاکستان بھائی؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ٹانا صاحب، آپ کو بھی اور سب دوستوں کو جتنے ادھر بیٹھے ہیں۔ ٹانا صاحب، میں پہلے جو ساری گفتگو ہوئی ہے وہ تو میں نہیں سن سکا، لیکن ابھی آپ کی اور طاہر نے جو تھوڑی سی بات کی وہ میں نے ساری سنی ہے۔ تو ٹانا صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارا ایز اے جماعت احمدیہ، دیکھیں ہمارا سلوگن ہے لو فار آل، ہیٹڈ فار نن، اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں، مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی آر نہیں ہے کہ ہم ریئلی سب لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اس سینس میں کہ دیکھیں کوئی بھی انسان ہو، وہ افضل صاحب تو چلیں ایک اچھی بات ہے کہ میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، اور بہت سارے لوگ، آپ لوگ ان کو پرسنلی کافی دیر سے جانتے ہیں، لیکن کوئی بھی اور انسان ہو، وہ اگر وقتی طور پہ کچھ غلطی کرتا ہے، اور جیسا کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ اختلاف رکھیں، اچھے طریقے سے رکھیں، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انسانیت کے ناطے ہم جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے، انکار کے لیے تو 2 جملے ہی کافی ہوتے ہیں نا، کہ بھی میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، تو انکار کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ خدا نخواستہ ایسی لینگویج استعمال کی جائے جس سے اگلے بندے کو آپ تکلیف پہنچائیں؟
ٹھیک ہے، اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ افضل صاحب جو ہیں وہ پچھلے 20 سال سے انکار کرتے چلے آ رہے ہیں میرے ساتھ، تو لیکن یہ پہلے کچھ نہیں ہوا تھا جو کچھ ابھی پچھلے 2-4 مہینے میں ہوا ہے. تو ان کے لیے پہلے بھی دعا گو تھے، ہم سب لوگ ابھی ہیں. جیسے کہ ابھی کچھ ذکر ہوا کہ بیک چینل پہ بہت دفعہ یہ باتیں ہوئی تھیں، اور میری تو ان سے ایک ہی درخواست ہوتی تھی کہ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں سو بسم اللہ ضرور کریں، لیکن ڈس ایگری کرنے کی غیر احمدی دوست ہیں، میری ان سے بھی یہ بڑی ایک آجزانہ سی درخواست ہے کہ صرف افضل صاحب ہی کیوں آئیں، ہم سب آپ سے بات کرتے ہیں. آپ کے جو پچھلے رویے ہیں، جو پچھلی آپ کی الفاظ اور دلوں کی سختیاں ہیں، وہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگیں، اور آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. جو ہمارے ڈس ایگریمنٹس ہیں، جب آپ کی اور ہماری بات ہوگی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اینڈ آف دا ڈے کہ جی آپ ہمارے ساتھ ایگری نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، وچ از فائن. لیکن جو اسٹل جو کامن چیزیں ہیں ہماری، دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، آپ بھی اس کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بھی پیار کرتے ہیں، ہم بھی بہت پیار کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم اکٹھے ہیں، اس سینس میں جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کریں. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، انسانیت بہت بڑی چیز ہے. تو جتنے باقی دوست بھی ہیں، افضل صاحب تو خیر بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے یہ آج کہا ہے، اور اس طرح میں نے ابھی ان کی بات نہیں سنی، تو یہ ایک بڑی خوشی والی بات ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تو سو بسم اللہ، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اچھے الفاظ سے ڈس ایگری کرتے رہیں، اور دعا کریں، آپ ہمارے لیے کریں، ہم آپ کے لیے کرتے ہیں. تو انسانیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ صرف میری تو افضل صاحب نہیں، سب غیر احمدی دوست جو ہیں، جو سخت زبانی اور بد زبانی سے کام لیتے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، میری ان سب سے یہ گزارش ہے کہ ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور ہم واقعی ہی آپ کے دشمن نہیں ہیں. تو اس لیے الفاظ اچھے رکھیں، ہمارے ساتھ آ کے ڈس ایگری کریں، تو اس میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو مختصر ترین بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام جو تھے، وہ سب کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں ساری انسانیت کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم سارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے جو ٹوانا صاحب آپ نے کی ہے، اور طاہر نے بھی جو انیشیشن لیا ہے. باقی طاہر لوگوں کی باتوں کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگ آہستہ آہستہ بہت سارے لوگوں کو چیزوں کی سمجھ آتی ہے. ہم تو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہ تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے کوئی کسی کو شکست دینی ہے، ہم تو پیار محبت اور صلح کی بات کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. تو بہت شکریہ جزاک اللہ ٹوانا صاحب، یہ بڑی اچھی انیشیشن ہے جو آپ نے کی ہے. بہت زبردست پاکستان بھائی، آپ نے جو ہے جس طریقے سے خوش اسلوبی سے اس بات کو جو ہے آپ نے ویلکم کیا، تو اسی بات پر جو ہے افضل صاحب جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے، اس سے بالکل انکاری نہیں ہے، اور اس پر انہوں نے مولوی صاحب سے جو ہے معذرت بھی کی. تو یہ اچھا ماحول ہے، چیزیں دیکھیں بدل رہی ہیں. سب کی یہاں پر بات کر کے دیکھیں، سب کچھ ایک ساتھ نہیں بدل سکتا، سب کی یہاں کوئی ضمانت نہیں لے سکتا. لیکن افضل صاحب آپ کو پتہ ہے افضل صاحب کا نیچر، وہ ایک بار کھڑے ہو جاتے ہیں تو ڈٹ جاتے ہیں. لیکن اگر آج ان میں نرمی پیدا ہوئی ہے تو آپ دیکھیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ افضل صاحب کنسسٹنٹ نہیں ہے. یار آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو ہیں نا، کیا آپ نے شرافت کا دامن چھوڑا پاکستان میں؟ کیا آپ نے نرمی چھوڑی؟ یہ نرمی ہے، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی شرافت ہے، آپ کا اخلاق ہے، جو دیر سویر اگلے کو مجبور کرتی ہے سوچنے پر، اگلے کو بولتی ہے کہ یار میں اس سے سخت ہوا جا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو رہا.
تو ابھی ہم چلتے ہیں افضل صاحب کی طرف. افضل صاحب آپ کا پرانا دوست, آپ کا بھائی, دیکھیں. جی اچھا تھینک یو. اچھا اس میں ظاہر ہے ساری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ طاہر نے اور آپ نے مینشن کر دی ہے, کچھ پاکستان بھائی نے بھی روشنی ڈال دی. تو دیکھیں میرا جو تعلق ہے نا طاہر کے ساتھ اور پاکستان بھائی کے ساتھ, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرے صاحب کے ساتھ تو بالکل ہی ڈفرینٹ نوعیت کا تعلق ہے, پرسنل ہے, فیملی ٹرمز ہیں, پچھلے پرانے آئی وڈ سے 200-300 سال سے ہمارے. تو ان کے ساتھ تو بالکل نوعیت ڈفرینٹ ہے, لیکن عقائد کا ڈفرینس آپ کو پتہ ہے. طاہر کے ساتھ میرا سوشل میڈیا کا لنک ہے اور کئی سالوں سے ٹویٹر سے آ رہا ہے. اب میں ایک جو مثال یہاں پہ یہ دوں گا اس لیے کہ جب اس نے احمدیت قبول کی طاہر نے, اس وقت ٹویٹر سے پرانے اس کے ساتھی دوست, وہ میرے بھی کامن جو لوگ تھے ہمارے ساتھ بیٹھنے والے, وہ آئے ادھر, آ کے انہوں نے مجھے بھی رابطہ کیا, پرسنل میں بھی کیا, واٹس ایپ پہ بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہ یہ اس نے یہ کیا ہے اور اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں, کیمپین چلائیں, یہ وہ. میں نے انہیں یہی کہا کہ دیکھیں طاہر ایک انسان ہے, ہمارا یہ پرانا کولیگ ہے, بڈی ہے. کسی بھی انسان کو دکھ ہوتا ہے, چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی بدلے, اگر ہم پی ٹی آئی میں ہیں دوسرا پی پی میں چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے ایک ٹرائی کرتے ہیں آپ, اور افسوس بھی ہوتا ہے, پھر لڑائی جھگڑے دشمنیاں بھی ہوتی ہیں اس بنیاد. اسی طرح مذہبی بھی معاملات ہیں. لیکن میں نے کہا کہ چونکہ مذہبی معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان, اگر میں بھی اپنے عقائد کے اوپر ہوں تو میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں, میں اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں اس ضمن میں. اور کوئی بھی انسان جو اپنے عقائد کے ضمن میں فیصلہ کرتا ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اس طریقے سے اپنا رہا ہے, وہ جو اس کے لیے ڈیسائیڈ کرے, تو اس کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ چوز کرے اس دنیا میں اپنے لیے جو بھی بات. تو ہم اس کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, اسے پیار محبت سے انڈلج کر کے اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں, اسے قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ غلط راستے پہ جا رہے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے چوائس, یہ حق نہیں ہے, جو آپ اپنا زور لگائیں. لیکن ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم انٹیمیڈیشن, یعنی ایک اردو کا مجھے نہیں آتا اس کا, کہ اس طرح کے ٹیکٹک اور انٹیمیڈیشن سے آگے بڑھ کے پھر ہم تھریٹس کی شکل میں اس انسان کا ناطقہ بند کریں, اس کو فیملی تھریٹس جو ہیں اس کو دیں, اور اس طرح کی بلیک میل ایٹسیٹرا. میں نے کہا میں اس چیز کا قائل نہیں, کیونکہ مسلمان اگر میں ہوں جو کہ میں ہوں, تو مجھے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھئی دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے, یہ اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہے. تو میں نے کہا میرا اس بچے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس نے ہمیشہ میری رسپیکٹ کیا ٹویٹر پہ بھی. تو میرا اس کے درمیان واقعتاً ایک تعلق بچے کی طرح ہے. یہ میرے لیے میرے بچوں کی ایج سے بھی چھوٹا ہے. میرے جو بڑے بچے ہیں, 5 بچے ہیں, ان میں سے کم از کم میں چلے پرائیویسی کی وجہ سے میں نہیں کہتا, لیکن میرے بچوں بعد سے یہ چھوٹی عمر کا. تو میرے لیے یہ واقعتاً ایک بچی کی طرح, اور مجھے اس نے ہمیشہ جو ٹریٹ کیا ہے وہ واقعتاً ایسی سمجھا ہے کہ جیسے میں اس کا بزرگ ہوں. تو اس لحاظ سے ایک انسانی جو ہمدردی اور رسپیکٹ ہوتی ہے وہ اس کا یقیناً عمل دخل ہے. تو مجھے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کا رویہ رکھوں, پیار محبت کے ساتھ رہوں, اس کو اپنا موقع ضرور پہنچاؤں. لیکن اگر اس نے ایک پیتھ چوز کر لیا تو مجھے پھر اس کی چوائس کا احترام کرنا پڑے گا, جو کہ which I do. تو میں نے کہا اگر کوئی بندہ اس کو تھریٹ کرے گا تو میری اپنی انسانی طاقت اور پاور میں جو کچھ بھی ہوگا, دامے درمے سوکھنے جس کو کہتے ہیں, میں اس بچے کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں اس کی فیملی کو ڈیفینڈ کروں گا. اگر کوئی وہاں پہ تھریٹ کوئی کاز کرے گا, پوز کرے گا, اس کو پرسنل, میں نے کہا میں بالکل اس میں مذہب جو ہے وہ اسائڈ ہے, ایز اے انسان میں پھر اس کے ساتھ ہوں. کیونکہ ہمیں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم زور زبردستی سے کسی انسان کے اوپر اپنی رائے کو مسلط کریں. تو یہ ہے, یہ میں نے اس لیے مثال دیا کہ میرے اس کے تعلق کی جو نوعیت ہے. اب جب میرا اس کے ساتھ, میری اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے یا برتاؤ یا رویہ ہے, اگر یہ ہے تو یقیناً اس کے دل میں بھی میرے لیے وہ جذبات ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ نارمل انٹریکشن ہمارا رکھنے والے لوگوں کے درمیان اس سے اگلی فیز کے ہوتے ہیں, اور وہ یہاں پہ اس نے بیان بھی کی. تو اس لحاظ سے اس نے میرے ساتھ یہ ساری باتیں ڈسکس کی کہ یہ جو بیانیہ ہے, یہ چونکہ مجھے بہت عرصے سے جانتا ہے ٹویٹر سے, اور اسی کو پتہ ہے کہ میرا صلہ رحمی کر رہی ہے ہمیشہ, صلح جو ٹائپ کا, نہ لڑائی جھگڑے کے بالکل برخلاف, اور تھریٹ یہ وہ, یہ میرا بیانیہ نہیں. تو یہ مجھے یہی کہتا رہا ہے کہ بھئی آپ کا جو اوریجنل بیانیہ ہے, جو آپ کی طبیعت ہے ایک نرم رویہ رکھنے والی انسان کی,
آپ اسی پہ واپس آئیں. یہ جو بائی کارڈ ہے اور اس کو چھوڑیں, اور یہ جو آگے وہ کتابوں والا تو خیر لفظ ایک بالکل ہی غلط الفاظ جو منہ سے نکلے میرے آبویسلی, وہ تو لفظ ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے, وہ تو بالکل ہی وہ میچ نہیں کرتا میری ریٹرک کے ساتھ بھی. تو وہ بھی اس نے مینشن کیا کہ بھئی یہ بھی جو ہے اس سے میسج جو گیا ہے وہ بہت غلط گیا, حالانکہ یو ڈونٹ مین اینی تھنگ لائک دیٹ. کہ ایون راجہ طول منان جو ہیں, جو مین آئی وڈ سے میڈیا پرسن ہے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جماعت کی طرف سے کئی سال سے, اور وہ اگر میں ابھی بھی, حالانکہ میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی اس موضوع پہ اس وقت, لیکن میں ابھی بھی انہیں کہوں کسی جگہ بھی میرے لیے گواہی دیں تو میرے لیے یہ گواہی راجہ طول منان بھی دیں گے کہ یہ بندہ نان وائلنٹ ہے, اور کسی انسان کو نہ اس نے کبھی نقصان پہنچایا اور نہ یہ پہنچا سکتا ہے, کیونکہ اس کی یہ منشا ہی نہیں ہے, طبیعت ہی نہیں ہے. تو یہ تو بات ہوئی ایسی. اسی وجہ سے یہ بچہ جو ہے یہ اس نے مجھے بہت دفعہ یہ کہا کہ بھائی آپ اس کو چھوڑیں, یہ ریڈیکلائز جو ایکسٹریم ورژن ہے, تو آپ واپس آئیں, آپ براڈس کریں, نارمل جو ہے انٹریکشن ہو, جیسے آپ دونوں سائڈ سے لوگ بیٹھتے ہیں, علمی گفتگو ہوتی ہے, اس کی طرف واپس آئیں. تو یہ جو ورژن ہے اس بائی کارڈ کی, اور یہ بہت ہی جو بیانیہ جو آپ نے سنا ہے, جو میں آبویسلی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, جو کلپ بھی وائرل چلتا رہا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے درمیان چونکہ اخلاص کا تعلق ہے, ہمارے درمیان کوئی لالچ نہیں ہے. حالانکہ اب تو یہ دیکھیں نا, مذہب بھی اس نے مختلف اپنایا ہوا ہے, اپوزٹ ریلیجن ٹو می, لیکن ہمارے درمیان جو ایک انسانی تعلق ہے, میرے خیال ہے ہم نے یہ ثابت کیا. اور ورک صاحب بھی, میں اسی ضمن میں ان کو بھی یہاں پہ نفی کروں گا اسی بات میں, کہ ورک صاحب کا میرے درمیان بھی وہ جو تعلق ہے, مذہب کے اوپر ایکسٹریم ڈفرینس ہونے کے باوجود بھی ورک صاحب, ظاہر ان کی پیٹھ پیچھے بھی میں بات کرتا رہتا ہوں کہ میں نے اس سے شریف آدمی اور نائس آدمی میرا نہیں خیال کہ میں نے زندگی میں دیکھا ہو. یہ کتنی بڑی بات ہے کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا, لیکن میں یہ بات ہمیشہ وثوق سے کہتا ہوں کہ شریف آدمی ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہے, ملن نثار ہے, بڑا مانس ہے, ہیلپنگ ہے. کوئی بندہ بھی ان کے پاس آئے, یہ بندہ, میں تو کہتا ہوں پنجابی کہتے ہیں جتی پان تو پہلا بندہ ٹر پائے گا. سو ہی از اے ونڈرفل پرسن. تو یہ میرا ان کے ساتھ جو ذاتی تعلق واسطہ ہے, اس وجہ سے انہیں یہ تکلیف پہنچتی ہے کہ یار تم اس ایسے انسان ہو نہیں, نہ تمہاری یہ طبیعت. یہ ورک صاحب تو میرے ساتھ کھپ گئے, یار تم 20 سال جو تو بندہ رہا, تو تیرے کوئی اور شخص برآمد ہو رہا ہے, what the hell is going on here. تو ڈیفینیٹلی دے آر رائٹ کہ اگر میں ایک چارجڈ پوزیشن اور یا اس بات کی طرف ہوں تو آئی شوڈ رادر ریوزٹ اینڈ ری تھنک کہ یہ جو اسٹائل ہے, آئی شوڈ گو بیک ٹو مائی اوریجنل ایک بیانیے کی جو ہے دنیا اس میں. تو میں بالکل ایگری اس بات کے اوپر طاہر سے کیا پھر میں نے کہ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ایبسولوٹلی اٹس ٹائم ٹو ریلی ریوزٹ, اور اس کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے اس بیانیے سے رادر بیک ٹرائنگ. تو یہ ہے ساری اس کی بیک گراؤنڈ. تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں. کوئی بھی انسان چاہے یہ دیکھیں میرے لیے بچہ ہے, اگر یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے اچھی, تو میرے لیے کوئی ریزن نہیں کہ میں اس کی بات ڈینائی کروں. ریئلی آئی ہیو نو ریزن, کیونکہ اچھی بات جو ہے وہ چاہے بڑے سے آئے, چھوٹے سے آئے, مخالف سے آئے, دوست سے آئے, ون شوڈ اڈاپٹ. تو یہ ہے جی ساری بیک گراؤنڈ. تھینک یو. افضل صاحب پھر ایک کام کریں, میں سونے جاؤں, دونوں بھائی جو ہے نا بغلیں کھول کے ایک دوسرے کو جھاپا مار لیا. نہیں, یہ آگے بھی مارتے ہیں, ان کا ایک دوسرے سے بڑا پیار ہے, بس وہ مجبوری ہو جاتی, کبھی کبھی چیزیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں, تھوڑا بریک لے لیتے ہیں. رانا صاحب اس سارے ایپیسوڈ میں یہ افضل صاحب سے پوچھ لیں, ان کو اس طرح چھوڑا نہیں تھا. ہاں ان پہ افسوس ہوتا تھا, اور ان کو جب کال کی جاتی تھی تو دلی افسوس ہوتا تھا, لیکن ان کو چھوڑا اس طرح کبھی نہیں تھا. تو میں تو صرف یہ نہیں, باقی اور دوست بھی میں نے تو ابھی اپنا سارا ایکسٹینڈ کیا ہے کہ آپ یقین کریں, میں دل سے سب دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف مطلب تھوڑی غلط بیانی بند کر دیں اور الفاظ کا چناؤ بہتر رکھیں, تو ہم تو ہر وقت تیار ہیں آپ سے بات کریں. یار دل خوش کیا ہے, خدا کی قسم. پاکستان بھائی افضل صاحب کی خاصیت ہی یہی ہے کہ یو کین ہیٹ ہم, یو کین لو ہم, بٹ یو کین ناٹ اگنور ہم. افضل صاحب ایک ایسا برے لت کی طرح, ایک ایسے نشے کی طرح, افضل صاحب ایک چرس ہیں, افضل صاحب شراب ہیں, افضل صاحب کوکین ہیں, افضل صاحب آئس ہیں. دیکھیں وہ کر رہے ہیں نا, السلام علیکم. بریک لے ہے کدھر چڑھ گیا صاحب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ناصر صاحب.
ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਪਈ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ लव यू ब्रदर, लव यू, लव यू। ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਬਈ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਜਿੱਦ ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ है। नासिर भाई देखें ना, ये बात की ना, देखें कहीं ना कहीं, देखें अकीदा तो मैं भी आपका नहीं रखता, लेकिन मैं आपसे देखें एहतराम करता हूँ, आप मेरा करते हैं। पाकिस्तान हाँ भाई, जी। मैं पाकिस्तान भाई से बड़ा प्यार करता हूँ, मुझसे करते हैं, मैं जानता हूँ। तो अफजल साहब से भी देखें कहीं ना कहीं आपको लगाव है, और उन्हें भी है। आ जाओ, आज मैं तो कह रहा हूँ इतने सारे के सारे आ जाओ, अफजल साहब से अपना प्यार इस तरीके से जाहिर करो कि लोग अफजल साहब के किरदार पे शक करना शुरू कर दें। यकीन करो, आ जाओ मेरे दोस्तों। ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ है। लव यू। क्या कहते हैं पाकिस्तान भाई, पुरानी बातों को छोड़कर आज एक नया सफर स्टार्ट करेंगे आप अफजल साहब के साथ? हाँ जी टोना साहब, क्यों नहीं। मैं तो हर वक्त रेडी हूँ, और मैं तो सबके लिए ऐसा कहने को कहता हूँ। और भी जो हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो थोड़ा इस तरह भटके हुए हैं, अपनी थोड़ी सी अपनी उसको रिविजिट करें, अपने अल्फाज को, अपने बिहेवियर को। और हम वाकई में प्यार करने वाले लोग हैं टोना साहब, आप यकीन करें। मैं आपको क्या क्या मिसालें दूं, आप पाकिस्तान में देखें ज़रा, आप यकीन करें कि इस तरह किसी कम्युनिटी को आपने कभी देखा है कि जिस तरह की प्रेसिंग वहाँ पे हमारे साथ है। और आपने कभी हम फिर भी दुआ करते हैं सबके लिए। इससे बड़ी मिसाल मैं आपको और क्या दूं कि आप ट्रूली हमें एक सच्चा और प्यार करने वाला पाकिस्तानी, और पाकिस्तान का हमदर्द, और पाकिस्तानी लोगों से, और फिर उससे आगे बढ़कर सारी उम्मत मुस्लिमा के साथ। तो हम तो प्यार करने वाले लोग हैं, आप यकीन करें। हम कभी नहीं ये चाहते कि कोई मतलब हमारी तरफ से कुछ ऐसा जाए। हम तो हमारी तरफ कोई एक कदम आता है प्यार से, तो हम उसकी तरफ 10 कदम आएंगे इंशाल्लाह। देखें एक चीज़ आप ये देखें, अफजल साहब इतने जज्बात में आकर जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें माजी में कही हैं जो आप लोगों का दिल दुखाया, जिस पर उन्होंने माजरत कर ली। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को भी थोड़ा सा ना एप्पल एंड ऑरेंजेस का फ़र्क करना होगा। अफजल साहब देखें, एक हमारी कम्युनिटी है, आपकी एक कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है। हर बंदा जवाबदेह नहीं हो सकता। अभी एक बात है, नीचे बैठकर कुछ अफजल साहब को कुछ लोग बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन क्या अफजल साहब आपसे उसकी शिकायत कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भाई तुम ये नीचे करवा रहे हो? नहीं। तो यही तवक्को आप अफजल साहब से भी रखिएगा। वो आपके अकाबरीन का बुरा भला कभी भी नहीं कहेंगे, आपके अकाबरीन का उनका इज़्ज़त व एहतराम से नाम लेंगे ताकि आपका दिल ना दुखे। लेकिन अगर कम्युनिटी में उठकर कोई कहता है तो उसका बिल अफजल साहब पे ना फाड़िएगा। ये मैं बड़ा सिंसियरली कह रहा हूँ, मजाक के अलावा। एब्सोल्युटली टोना साहब, और पाकिस्तान में मैं जानता भी हूँ कि आप इस चीज़ का फ़र्क करना बड़ा अच्छे से जानते हैं। जी मैं अपनी बात सुन लेता हूँ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 55 ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਸੂਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨੌਜ਼ੂ ਬਿਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਉਹ।
لیکن بالکل ਤੁਸੀਂ دیکھیں ਤਾਂ اللہ تعالیٰ تو personal- دے گا ہی دے گا, بالکل دے گا. ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ یہاں پر ਤੁਸੀਂ آپ personal- لوگوں کو بھی تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا کہ میں خود اپنی بات کرتا ہوں, میں میرے زیادہ تر جتنے دوست ہیں وہ برا بھلا کہتے ہیں, میں انہیں اگر روکتا بھی ہوں تو نہیں رکتے. لیکن آپ نے جس طریقے کا فرق کیا ہے کہ یار میں نہیں کرتا, کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے, لیکن زیادہ تر جو ہے میجورٹی وہ سمجھتی ہے. تو افضل صاحب سے جو ماضی میں ہو گیا, ایک نئی شروعات کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ مولوی صاحب نے اپنا بڑا فراخی دل دکھائی, پاکستان بھائی نے اپنا فراخی دل دکھائی. انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے بات بڑھے گی. جی جی رانا جی صاحب میں ایک بات چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں کہ پہلے بھی کبھی کسی اور کے رویے کی شکایت افضل صاحب سے کبھی نہیں کی تھی. وہ تو ان کے اپنا تھوڑا سا جو بھی مطلب اب اللہ تعالیٰ خیر کرے اور فضل کرے کہ یہ اچھی طرح سوچ سمجھ کے جو پریشر اس طرح ہوتا ہے وہ یہ اس کو اس طرح یہ ابزارو کریں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے انسان کو مطلب ڈرنا چاہیے یا دعا کرنی چاہیے. باقی لوگ ان کی طرف سے کچھ لوگ ہیں, اگر آج یہ ہوا ہے تھوڑا سا جو بھی, تو یہ آپ دیکھیے گا کہ وہ پھر ان پہ اس طرح وہ ان کو پریشرائز کریں گے. تو آئی ہوپ کہ یہ اس چیز کو افضل تھوڑا صاحب اپنی دیکھیں گے. زبان سے خود ہم سے کلام کریں گے اور انشاءاللہ اس بات پر روشنی خود ڈالیں گے. جی افضل صاحب. میں اس میں چھوٹی سی ایک ضمناً اٹوانا صاحب آپ کے لیے یہ عرض کر دوں کہ یہ چیز آپ کے ساتھ جب ہوئی تھی تو میں آپ کی دل سے عزت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ یقین کریں ٹوانا صاحب کہ میں بہت کم اتنا کسی کو دیکھا ہے کہ اتنی ایسی چیز کے آگے آپ کھڑے ہو گئے تھے اور آپ نے وہ سب کچھ نہیں کیا تھا جو آپ سے ریکوائر کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. یہ دس از ناٹ اسمال سم تھنگ. اب پاکستان بھی دیکھیں پتہ, لیکن خوش اسلوبی کی یہ بھی ہے نا کہ کچھ پتہ نہیں کہ آگے آنے والے وقت میں افضل صاحب آپ کے لیے کتنا سٹینڈ لے لیں. شیوانا صاحب ایک پرابلم ہوگا بڑھائی صاحب کو, اس کے لیے میں ابھی سے ان کو ریڈی بھی کر دیتا ہوں, ایک ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آئیڈیل ایگزامپل ان کے پاس ان کے گھر میں انہی کے ہاتھوں سے موجود ہے. بڑھائی صاحب جب میں آپ کی براڈ پہ آتا ہوں, میں حلفاً کہہ سکتا ہوں وہ ساری ریکارڈنگز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ پڑی ہیں. کوئی احمدی جا کے دیکھنا چاہے جا کے اس کو دیکھ لے. اسامہ کے ساتھ میرے 2-3 سیشن ہوئی, ایون کے سیکر جیسے بندے کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے. تو وہاں پہ 1 سیکنڈ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے علاوہ ہمارے خلفاء پہ یا ہمارے اکابرین پہ 1 سیکنڈ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی غلط بات نہیں کی. وہ اپنے پوائنٹ آف ویو رکھ رہے تھے, ہم اپنے رکھ رہے تھے. اب اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ بڑائے صاحب اگر آپ میرے ہوتے یہ کنٹرول رکھ سکتے ہو تو کیا آپ باقی احمدیوں کے ہوتے ہوئے یہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے؟ بالکل, بڑی زبردست بات کی ہے. پریکٹیکلی پاسبل. یو ہیو ایگزامپل. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں ایگزیکٹلی آپ نے مثال دے دی. اسی طرح امتیاز صاحب کی براڈ ہے, اس کے اوپر بہت ہی ڈیسنٹ اور رسپیکٹفل طریقے سے وہاں پہ سارا نیریٹو چلتا ہے. اور جیسے ابھی مثال دی کہ وہ جو سیشنز ہوئے تھے سیکر کی ساتھ آپ کے اسامہ کے ساتھ بھی, اور نیچے بلکہ ایٹ دی اینڈ آف دیٹ سیکر نے اسپیشلی یہ مینشن کیا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے کوئی ایک بھی کامنٹ ایسا نہیں لکھا تھا جو تمہارے لیے یعنی تمہارے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے تمہارے لیے دل آزاری کے باعث ہو. تو اب یہ جو ہے یہ کوئی سرنڈر نہیں ہے کسی کا بھی. اگر میں نے اس وقت انتہائی ایکسٹریم سٹینس لی ہوئی ہے جو کہ پرسنل بائیکاٹ ہے احمدیہ براڈز کا 26-27 فروری سے لے کے, اب مسلمانوں میں سے کوئی اور ہمارے بڑے بڑے زبردست جو اسکالرز ڈیبیٹرز ہیں وہ بھی نہیں بائیکاٹ کر رہے. تو کیا میں اس کا مطلب ہے ان سے بھی آگے کوئی بڑا بزرگ اور کوئی ایسا پائٹی میں تقوی میں کوئی ان سے بھی آگے بڑا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ریئیکشنری موڈ ہے میرا, آبویسلی میری سوچ کا, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا دس از ہاؤ آئی شوڈ ریئیکٹ ایٹ سرٹن ٹائم. لیکن ضروری نہیں کہ وہ پروڈکٹیو ٹیکٹک ہو, طریقہ ہو. اور ایونچولی بائیکاٹس جو ہیں وہ ورک نہیں کرتے, ڈائلاگ ہی ورک کرتا ہے. تو اگر اس طرف بیک ٹو دیٹ اگر انسان اس کو واپس اسی کی طرف جائے تو وہ کوئی اس میں نہ تو کوئی سرنڈر ہے نہ کوئی اس میں ایسی کوئی ڈرامیٹک چینج ہے. یعنی نارمیلٹی جو ہے, ڈیسنسی اور رسپیکٹفل ڈائلاگ, یہ کوئی ایسا ناول آئیڈیا نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی ایک نواں کام اسی کرنا لگا جناب. یہ تو انسانی بنیاد ہے. اور یہی میری براڈز کا جو دو طرفہ جو ایک فری سپیچ کا پلیٹ فارم یا سٹائل ہے, وہ جیسے کہ اگین میں ایگزامپلز دوں گا 2 براڈز کی, جیسے طاہر آپ نے خود دی سیکر والی, سیکر کے ساتھ ان کے اپنے پلیٹ فارم پہ, میرے ساتھ بھی آپ کی جو براڈ ہوئی سیکر اور اسامہ کے ساتھ,
اور اگین امتیاز صاحب کی جو براڈ ہوتی ہے، جس طرح کی علمی اور رسپیکٹفل ڈائلاگ گفتگو وہاں پہ ہوتی ہے، اسی کو میں اگر کیری آؤٹ کروں اور ریزیوم کروں تو دیٹ از وٹ یو گائز ایسکڈ می، اور جس کے اوپر میں نے ایگری کیا ہے. تو اس کے لیے یا بالکل. میرے خیال میں کوئی اب دوسری چیز ایسے دیکھیں نا کہ ایک اور چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، مطلب وہ چلو یہ تو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، جیسے کہ اصلاۃ و اسلام کے معاملات ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں. کچھ حوالے ایسے ہوتے ہیں سینسیٹیو ہیں جن کو غیر ضروری طور پہ، حدیث کو غیر ضروری طور پہ، غیر ضروری سے مراد یہ کہ حدیث کے الفاظ ہمارے لیے بھی حجت ہیں، ہم ان کو جو ہے اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، پر جہاں پہ سینس نہیں بنتی، آپ وہ جو فار ایگزامپل سیدھا نام لے کے کہتا ہوں، وہ جو دجال اور کذاب آنے کی حدیث ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اس کو، ایسا ہے، بالکل ہے. کیا آپ ورکی صاحب ہم اس حدیث کو نہیں مانتے؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ جی مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، ہم تو خود کوٹ کرنے کو تیار ہیں، پر اس کو شرارت کے طور پہ استعمال. جی مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس کو کوٹ کیا ہے. بالکل. اور جا کے اس کو پڑھیں، یا تو کہیں کہ ہم ایک حدیث کا انکار کریں تو آپ بار بار ہمیں، پھر آیا کہ اس کو زیادتی کے لیے استعمال کرنا، ٹھیک ہے. اب میں وہ کام کرنا شروع دوں کہ جی وہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، میں رولا پا دیا اور ٹوانا کافر 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 کافر، ضرورت نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ساری کی ساری جو ڈائلاگ ہے اس کے اوپر بریک لگ جاتی ہے، تو ٹرک جڑا ہے پکے تو کچے تے پی جاتا ہے. تو اس چیز کو جس بندے نے، آپ ٹوانا صاحب نے، وڑائے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ٹوانا صاحب نے تسی نہ 3 چ لیندے ہو نہ 13 چ، ٹھیک ہے. ایویں دی ہن گل ہے کہ نہیں ہے؟ میں صحیح سے دسو. میں جا رہا ہوں سونے ذلیل. میں 13 میں چلانا ہوں، 13 میں چلے. جی ہن کہن دا مقصد اتنے یہ ہے، اب اندے چ یہ ہے اس گل سارے دے وچ کہ ٹوانا صاحب نے ایک پراپر براڈ کھڑی کیتی، وہ تو اصلاۃ و اسلام میں جدو دل کرتا ہے جا کے پڑھدا آزادی نہ، کسی نو الاؤ نہیں ہے کہ ڈس رسپیکٹ کرے. مسلمان آ رہے نے، انہاں دا بھی بیانیہ رکھیا جا رہا ہے، تے احمدی مسلمانوں دا بھی بیانیہ رکھیا جا رہا ہے، سارے مطلب اپنی اپنی جگہ پارٹ ادا کر. دیر از آئیڈیل ایگزامپل نیکسٹ ٹو یو. شاہ صاحب بھی اس براڈ دا حصہ نے، پراپر بیک چینل تے شاہ صاحب جڑے نے پورا بیک اپ دے رہے نے فیضان بھائی نو تے ٹوانا صاحب نو 24/7. تے اے چیزاں دیکھو نا کہ اٹس ٹیکنیکلی اٹس پاسبل، آل اباؤٹ کہ تسی ایک کنورزیشن نو اگے لے جانا ہے. یہ تے بیک آپ رشتہ داریاں تے ایک دوے نہ کرنیاں کوئی نہیں نے، ایک آپ گل ہی کرنے ہیں صبح شام، مطلب ڈائلاگ کے علاوہ ہور تو کچھ نہیں ہے. یا تبلیغ ہے، ان دے ذریعے آپ ڈائلاگ کرتے ہیں ایک دوسرے نو. دین وی نیڈ ٹو بی لائک اگریسو ہیٹ اسپیچ او یا اداں کچھ بھی ہوئے. مطلب نہ نے وڑائے صاحب تھوڑی میرے ورگے بندے دی طبیعت کا حصہ نہیں ہے. آئی یوز ٹو ڈو دیٹ، بٹ ہن میں تھانوں کل بھی کل دسدا پیا سو کتے کوئی گال ہو رہی ہوئے میرا دل جا گھبران لگ جاتا، میں اتھ اٹھ کے چلا جانا. مینوں نہیں لگتا کہ میں اس ماحول چ ہن سروائیو کر سکتا. تو باقی مزید اس میں اب صرف ایک بندہ جو کہ ہوتا تو مطلب یہ چیز زیادہ اچھے سے ہو جاتی، وہ راجہ عطا المنان صاحب ہیں. وہ آئی تھنک ٹوانا صاحب کی براڈ پہ میں تو آج لگائی ہے، صرف اس کے پیچھے ریزن یہی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ مطلب ابھی کل تو میں نے ایک وڑائے صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں نے اپنا وہ واٹس ایپ بھی آلموسٹ ختم کر دیا ہے، اپنے اکاؤنٹ بھی سارے میں نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیے ہیں. تو وہ کچھ سے میرے اپنے ہی احمدی ہیں، ان کو میں منافق لگنا شروع ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے 1-2 جگہ پہ جائز بات کر دی ہے، جو مجھے صحیح لگا وہ بات کر دی ہے. تو 2 جگہ گالیاں بھی دی ہیں تجھے. نہیں وہ چھوڑے ہیں اٹوان صاحب. ہیلو تو السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام مولوی صاحب. پیار دی کہانی کتنے پہنچی بھائی؟ ہو گیا آلموسٹ رولا مک گیا. خبردار بھائی، کوئی بات نہیں، کسی نے آپ کو کہہ دیا، آپ کو پتہ ہے انسان سارے کمزور ہیں، کوئی آپ بھی کوئی بات نہیں، کسی نے کہہ دیا، دیکھو کوئی گل بات نہیں اس طرح ہی ہے. نہیں ناصر بھائی السلام علیکم. ناصر صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی بڑی سب تو پہلے تو میں مبارکباد دیں گا دونوں پارٹیاں نوں کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت جڑی ہے آپس وچ سلامت رکھے. عقائد دا اختلاف اپنی جگہ تے، مخالفت اعتقادی مخالفت اپنی جگہ، لیکن عزت اور احترام دا تعلق جڑا وہ قائم رہنا چاہیے ہے. تے دوجا جڑا ہے نا جی، اے جڑی گل تسی کر رہے ہو نا کہ کوئی گل نہیں، اصل وچ کوئی گل نہیں کر کے نا اسی ایسے لوگاں نوں تحفظ دینے ہیں
کہ وہ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵੱਡਿਆਂ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਜਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰੌਂਗ। ਸੈਯਦ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰਫਾ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ جی اس واسطے ਇਹਦੇ متعلق اگر کوئی بھی ایکسٹرا غلط نہیں نہیں نہیں، وہ میسج ایکسٹرا ان دیٹ سینس کہ ٹوانا صاحب اور فیضان کے کسی برے میں وہ نہیں بیک اپ دے رہے ان کو. نہیں نہیں وہ کیونکہ وہ سننے والے جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اس میں سے غلط مطلب لے کے تو نیا بیانیہ اگر چلا دے تو وہ غیر ذمہ دارانہ ہوگا. ہاں نہیں نہیں، میں اس کو سیکنڈ کر کے میں بھی کریکٹ کر دیتا ہوں اپنے لفظوں کو. ہاں شاہ صاحب کی تائید ہمیں یہی ہے کہ بھائی ٹوانا صاحب کی براڈ ہے، ایک مسلمان ہے، ایز اے مسلم وہ ہوسٹ کرتے ہیں. اگر مخالف فریق آتا ہے وہاں پہ ان کی بھی ریسپیکٹفلی، مسلمانوں کو بھی ریسپیکٹفلی ایکول ٹائم ایکول اپرچونٹی اور دونوں طرف سے ایک جو انسانی لحاظ ہوتا ہے وہ رکھ کے گفتگو کروائی جائے تو وہ بالکل ان کی ہمیں تائید اس بنیاد پہ حاصل. جی اور یہ ایک اور میرے بڑے ہیں، میں ایک جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو جسٹ کوئکلی 1 منٹ میں سارا ایلیبریٹ کر دیتا ہوں کہ حمزی بھائی السلام علیکم. پہلے تو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ بڑائے صاحب کے ساتھ جو ہے نا بات یہ ہوئی ہے آج ہماری، تو مولوی صاحب کا معاملہ چل رہا تھا، وہ تھوڑا لٹل بٹ پرسنل طرف بھی چلا گیا، وہ بڑائے صاحب اور ان کا وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا الحمدللہ. ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مطلب وہ اپنے آپ کو اپنے معاملات ٹھیک کر لیے، اللہ اسی طرح اس میں برکت دے. دوسرا بڑائے صاحب کا وہ جو تھوڑا 1-2 کلپس آپ نے سنے ہوں گے، ان کا تھوڑا سخت قسم کا بیانیہ تھا، وہ اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بیک آف کر لیا، جو کہ آج کی سب سے بڑی ایک میرے لیے الحمدللہ اچیومنٹ ہے. بڑائے صاحب کو ریئلائز تھا بٹ وہ ضرورت یہ تھی کہ کوئی بندہ ان کو تھوڑا اس پہ سٹینڈ لینے کے لیے درخواست کرتا، اور وہ انہوں نے لی ہے. انہوں نے اس چیز سے بیک آف ہوئے، انہوں نے بلکہ معذرت بھی کی ہے اس چیز پہ، اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی دل آزاری احمدیوں کی ان کی طرف سے نہیں ہوگی. اب ہماری طرف ہمارا تو ایک عام سا اصول ہے کہ جب ایک بندہ نیت صاف کر کے یہ بات کر رہا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو مان لیں. زیادہ شرطیں ہم نے یہاں پہ کسی نے نہ کو رکھی ہیں نہ ضرورت ہے. تو ابھی تک کا یہی ہے کہ بڑائے صاحب آپ کے سامنے ہیں. آپ بھی حمزی بھائی فرام ناؤ آن آپ کے دل میں کوئی چیز ہے آپ کے ذہن میں، آپ پلیز پڑھیں، سوال رکھیں، بات کریں ان سے. ادروائز آپ کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی ان کو اچھے سے ٹریٹ کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی بات یہ ہے کہ میں آج کچھ دیر پہلے ٹوانا صاحب کی لائیو تھی، تو میں نے ٹوانا صاحب کو کہا تھا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اپنے آپ کو مانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھائی ہیں، وہ ان میں سے جتنے مخالف شدید قسم کے مخالف ہیں نا ان کو بھی لے آؤ، ہم ان کو بھی کھلے ہاتھوں سے ایکسیپٹ کریں گے. اگر ٹوانا صاحب ادھر بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا تو بالکل میں نے بھی سنا تھا آپ نے آ کے اوپر یہی بات کی، جس پہ ٹوانا صاحب نے کہا تھا کہ آپ سے سوال نہیں کروں گا، آپ کچھ زیادہ جذباتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو مانتے ہیں. جب فتح مکہ ہوا ہے نا تو انہوں نے کیا کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم میں سے کسی پر کوئی آج بوجھ نہیں ہے، مطلب کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. جو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی پناہ ہے، سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو حضرت بلال کے گھر پہ چلا جائے گا اس کو بھی پناہ ہے، جو اپنے گھر میں ہوگا اس کو بھی پناہ ہے. ٹھیک ہے، تو میرے بھائی ہم ان کو مانتے ہیں اور ان کا نقش قدم ہمارے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو ہم نے ماننا ہے. صرف ان کو ماننا کوئی ضروری اصل بات نہیں ہے، جو ان کا اصل نمونہ ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس نمونے کو مانیں. اور اچھا ایک چیز میں اور بھی، بڑائی صاحب بھی ادھر تشریف رکھتے ہیں. بڑائی صاحب میں صرف ایک کلیریفیکیشن چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ موجود ہیں اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں. یہ شارپ شوٹر صاحب ہے نا، یہ ایک نیچے انہوں نے کامنٹ کیا، کیا میرا اس میں کوئی کردار تھا؟ آپ کے پاس کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہے، آپ ان کو تشفی کرا دیں. میں تو ان کو بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں، یہ سمجھ نہیں پائے میری. جو اس دن جو آپ نے بھی ایک دفعہ ہوا تھا نا، آپ عثمان ایوب والا ایپیسوڈ،
बिल्कुल ऐसी آپ ذرا سمجھا دیں، میں صرف مجھے 2 منٹ دیں، میں واپس سن رہا ہوں آپ کو، لیکن میری نا ایک فون کال آ گئی ہے، میرے بردر ہیں وہ مجھے کال کر رہے ہیں، میں ان کو صرف سلام کر کے میں سن رہا ہوں ایسے آپ کو، آپ ذرا اتنی دیر ان کو ایڈریس ضرور کر دیں میرے لیے پلیز۔ اس ضمن میں وہ کلپ میرے پاس موجود ہونا چاہیے، تقریباً 20-25 یا 28 منٹ کا کلپ ہوگا وہ، جو میں نے ان ٹوٹیلٹی وہاں پہ ریکارڈ کیا تھا، اسکرین شاٹ، اسکرین ریکارڈنگ اس کی۔ تو اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کا جو بیان ہے ایم جی صاحب کا، وہ وہاں پہ اس ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے عثمان ایوب کو منع کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ہماری براڈ کے اوپر اس طرح کا بیانیہ نہ چلائیں، اس سے ایک تو ہمارے کمیونٹی کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے پاکستان میں یا اب ویر ایور۔ تو اور اس کے اوپر ان کی ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ ہے، تو یہ تو سٹیٹمنٹ ان کی موجود ہے، انہوں نے مخالفت کی تھی۔ صرف یہ ہے کہ میں ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی، دیکھیں وہاں پہ 3 لوگ اس کی عثمان ایوب کی مخالفت میں بولے۔ ایک تو طاہر کی سٹیٹمنٹ آپ سب نے سنی ہے، وہ بڑی آئی وڈ سے کہ اٹس کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ، اس کے اوپر کوئی رائے انالیسز یا کوئی سمجھانے والی بات رہ نہیں جاتی، کیونکہ یہ سیدھا بولتا ہے جو اس کا بلڈ سٹائل ہے۔ اور وہ تو آپ سب نے سنی بھی ہے کہ جو اس نے ڈس ایگری کیا اس بندے کے اوپر، اس نے یہ بھی کہا اس نے کہ بھائی اس بندے کو یہاں اس براڈ پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دوسرے احمد صاحب ہیں، ایک میرا خیال ہے یو کے میں وہ رہتے ہیں، بڑا انتہائی سویلائزڈ بندہ ہے، بہت ہی ونڈرفل پرسن۔ ایک ان کی سٹیٹمنٹ تھی، وہ طاہر ہی کی طرح کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، سنیں تو سٹینس بالکل واضح کلیئر ہے۔ اور اس احمد صاحب نے بھی یہی کہا کہ چونکہ ہمارے اکابرین انبیاء اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہمارے اکابرین ہی میں ہیں، تو اگر کوئی بھی یہاں پہ آ کے کوئی ملحد ہو یا ایٹسیٹرا، تو یہاں پہ آ کے اگر ان کے متعلق کوئی ایک عربی بولے تو ہمیں وہ برداشت نہیں یا نہ ہونا چاہیے، اور ایسے کسی شخص کو ہماری براڈس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ احمد صاحب ہے جی میں وڑائے صاحب میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کو پوری بات نہیں اچھا ہے۔ جی۔ اور ایم جی صاحب نے بھی پہلی بات جو میں نے ان کو کہی نا، انہوں نے جو آپ کو پتہ ہے نا عمر کا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ نبی کریم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ریکارڈڈ میرے پاس موجود ہے حصہ جو آپ ان نے کی بولا، عمر زیادہ تھی اور حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ میں نے اس کا ریبٹل پہلے ان کو کہا کہ بھائی 3 چیزیں ہیں جو میں نے اس دن کہی تھی، کہ جو یہ آپ الزام لگا رہے ہیں ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے اس کا ریبٹل دیا اور تاریخی حوالوں سے اس کو غلط ثابت کیا۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ ہماری تحقیقات کے مطابق سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 16، 17 یا 18 سال ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ وہ 6 سال کی تھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسری بات جو تھی وہ کمیونٹی کے حوالے سے، وہ تو مجھے کہنا ضروری تھا کہ میں اپنے دوستوں کو بھی میں نے منع کیا کہ آپ، ہاں تیسری بات یہ کہی، اپنے دوستوں کی سرزنش کی کہ تم لوگ ان سے ایسے سوال کیوں کر رہے ہو جس کی وجہ سے ان کو پھر اس طرح کے ریفرنس دینے پڑتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 باتیں میں نے کی تھی، ایک تو اپنی کمیونٹی کے حوالے سے کہ میں ایگری کرتا ہوں، اس کلپ کے اندر آپ کی یہ ساری باتیں موجود ہیں، وہ میں ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن ریکارڈنگ میں بھی ہے یہ ساری ہے۔ ہاں جی، تو اس میں اور ایک چوتھی بات آج میں بتا دوں کہ اپنا وہ براڈ پہ میں کوئی ریگولر ویور نہیں ہوں یا پارٹیسپینٹ نہیں ہوں، وہ منشا صاحب کی براڈ کبھی کبھار، کبھی 6 مہینے، سال یا مہینے، ہفتے، اس طرح، مطلب کوئی ریگولر براڈ نہیں ہے کہ روزانہ لگنے والی براڈ ہو۔ تو ایکسیڈنٹلی کبھی انسان کئی جگہ پہ چلا جاتا ہے، جیسے اب آج یہ نا کی آئی ڈی سے اس نے طاہر نے براڈ لگائی ہے، تو میں ایکسیڈنٹلی ادھر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں آیا ہوں تو مجھے اچھی خوشگوار تبدیلی محسوس ہوئی ہے۔ اس میں میں دعا کر سکتا ہوں آپ سب بھائیوں کے لیے، کیونکہ دیکھیں آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم تمام نبیوں کے جو اسوہ حسنہ ہے نا، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کا ہمیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کبھی بھی وڑائے صاحب، کسی نبی نے وہ زبان نہیں استعمال کی میرے بھائی جو ہمارے ساتھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کوئی شرارت کرتا ہے نا، اس کے ساتھ آپ اس کی حد تک ضرور استعمال کریں۔ میں
کیونکہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. لیکن اب ایک ہوتی ہے ایکسیسو یوز آف فورس، وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے. میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، آپ ذرا کنٹینیو کریں، میں تھوڑا صاف کر کے آتا ہوں. جی دیکھیں کامن احمدی بھائی، میں بس ایک بات کروں گا. بستر پہ میں عموماً بات نہیں کرتا، لیکن آج ضروری ہے. آپ نے تو پہلے ہی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بات کہی کہ یار آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں. جب آپ اتنے اچھے بندے ہیں، اتنی اچھی سوچ ہے آپ کی، تو پھر ختم کریں. مولوی صاحب نے فراخ دلی دکھائی، پاکستان بھائی نے دکھائی، آپ بھی دکھائیں. موقع دیں، قریب آئیں ایک دوسرے کے. انشاءاللہ یہ حیا کی جو چادر ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. میں آپ سے دشمنی لڑیں گے تو میں لڑوں گا آپ سے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن رانا صاحب جب آپ یہ محبت کریں گے نا تو میں آپ کی حیا کروں گا. افضل صاحب، اور آپ کو ایک رائے بس چھوٹی سی دے رہا ہوں، اس کے بعد میں بات نہیں کروں گا. افضل صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور بہت بڑے دل کے مالک ہیں، لیکن آپ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں کہ پورے مسلمانوں کا بیگیج اپنے کندھوں پر اٹھا کر نا سب کو اپنے ساتھ کلیئر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہوگا نہیں. آپ ایکسیس بیگیج کو ڈمپ کریں. اس وقت آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنی بات کریں، بھائیوں کے ساتھ صلح صفائی کریں، گلے لگیں، ہاتھ ملائیں، پہل قدمی کریں، ختم کریں، صلح کریں. تو میں اس میں ایک یا دو باتیں چھوٹی سی کوئکلی کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جتنے بھی میرے غیر احمدی دوست بھائی سن رہے ہیں، میں اکثر کئی دفعہ سنتا ہوں اور بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہ الفاظ بڑی شدت سے ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا تو یہ مذہب ہے، شاطمیت یا اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے. تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، اللہ رحم کرے. ہمیں اس طرح بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کوئی اس سے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ وہ ساری دنیا جانتی ہے. یا ہماری کتابوں میں ماشاءاللہ مطلب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، ہم تو اس کو فالو کرنے والے ہیں. اس سے ہمیں اس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ ایک تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی غلط بیانی کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے کہ دیکھیں جی یہ ان کا مذہب ہے. مذہب تو ہمارا وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو میری بس دوستوں سے میں بار بار ایک ہی گزارش کروں گا کہ چیزوں کو ایگزیجوریٹ نہ کریں. ہمارے ساتھ اختلاف رکھیں کہ آپ ہم سے اس بات پہ ایگری نہیں کرتے، لیکن غلط چیزیں ہماری طرف کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہے. ہماری کتابیں میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ اوپن ہیں، مطلب ہماری ویب سائٹ پہ پڑھی ہیں ساری دنیا کے لیے، وہ ساری دنیا پڑھ سکتی ہے اس کو، کوئی چیز ان میں چھپی ہوئی نہیں ہے. تو بس یہ ایک گزارش تھی. دوسرا، افضل صاحب اگر آپ سن رہے ہیں، تمہارا بڑا پیارا بھائی ہے یہ اسٹوڈنٹ نام کا نیچے، اس کے ساتھ بھی کوئی بھی چھوٹی موٹی کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بھی بڑا ہی پیارا بچہ بھی ہے، انسان بھی ہے، ہمارے سے تو چھوٹا ہے تو میں اس لیے اس کو بچہ کہتا ہوں. آپ بھی آپ کی کوئی پرسنل ایک آدھ دفعہ شاید اس کے ساتھ کوئی ایسی ہوئی ہے، تو وہ بھی امید ہے کہ اب آئندہ اس طرح کی چیزیں پھر میں اس میں تھوڑی personal مدد نہیں کر ہوں. دوں. بڑائے جی صاحب مجھے ضرور. پتہ ہے ان کو تھوڑا دل صاف کرنے میں کہاں سے آسانی ہوگی. بڑائے صاحب ایک چیز تو آپ گارنٹی کے ساتھ آپ بھی مانیں گے، مجھے پتہ ہے ایمانداری سے چلیں گے، کہ اسٹوڈنٹ بھائی جو ہیں وہ جذباتی ضرور ہیں بہت زیادہ، پر انہوں نے کبھی جو ہے کسی قسم کی گستاخی کو نہ تو وہ انٹرٹین کرتے ہیں نہ کیا، جو کہ ایگزیکٹلی ایک احمدی جیسے اصل احمدیت کا چہرہ ہے. ان کا آپ سے ضرور اختلافات ہوں گے، بٹ ہی نیور ایور انٹرٹین دیٹ تھنگ جو کہ آپ نے مجھے ہمیشہ سکھایا کہ آپ کی ریڈ لائن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ذات کی بات ہے وہاں تو صلح کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ بھی اپنے آپ کو بینگ اے مسلم جو ہے وہ ہاتھ بڑھائیں، آپ بھی بڑھائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک بار ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ورک صاحب. اور یہ پلیز آپ لوگ جو ہے صرف یہ الفا صاحب کو موقع دیں، وہ ہی از ویئرنگ فار لانگ، نیچے بھی بڑی دیر انہوں نے سنا ہے ہمیں، تو میں بھی کچھ اچھا ان سے بھی ہمیں. جی ہاں جی، بس ایک منٹ میں ایک سٹیٹمنٹ تھوڑی سی دوں گا کہ دیکھیں میں نے طاہر آپ سے بھی بہت کم بات ہوئی ہے، افضل رڈائش صاحب سے بھی ایک دو باری بات ہوئی ہے، مگر میں نے جتنا بھی سنا تو میری اپنی فیلنگ یہ تھی کہ افضل رڈائش صاحب کے کچھ کلپس میں نے سنے تھے اور مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ ان کی ریئل پرسنالٹی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں جب بھی کوئی انسان اپنے کسی بھی ڈیسیجن کو ریویو کرے اور آ کے اس کو ایکسیپٹ کرے کہ اس کو میں چینج کر رہا ہوں، یہ بہت حوصلے کی بات ہے. ہم سب میں یہ حوصلہ ہے نہیں، تو اس میں مجھے تو بڑا اچھا لگا. اور وہی والی بات ہے، اللہ کرے کہ ہم لوگ اختلافات کرتے رہیں مگر نفرتیں نہ کریں، اور ڈسکشن شوڈ کنٹینیو. تو آپ لوگ کنٹینیو کریں. بہت شکریہ. جزاک اللہ.
اچھا میں یہ آپ دوست کوشش کریں، میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے ہی 50+ ہیں، بجائے مجھے دوسروں نکال کی کے تربیت بجائے میں ویسے بھی دوسروں کی تربیت کے خلاف ہوں، میں اپنی تربیت ہی کرنے کے حق میں ہوں. تو ٹھیک ہے، جو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا. وڈائے صاحب جو درست کریں گے اس کا ان کو اجر ملے گا، جو غلط کریں گے اس کی سزا. اور یہ صرف وڈائے صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے. تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم سب یورپ میں رہتے ہیں، میرا خیال ہے یہ جو 9 بندے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی پاکستان میں اس وقت نہیں ہے. اور ٹریول کرنے کے بعد بھی دنیا کی سویلائز جو اس وقت مانی جاتی ہے سوسائٹیز، ان میں رہتے ہوئے بھی ہمیں اختلاف نہیں ابھی آ رہا. تو گاندھی صاحب نے بڑا بہترین بات کی ہے، ایک دفعہ ان کا چھوٹا سا کلپ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اختلاف کرنا سیکھنا چاہیے، باقی بحثیں بعد میں ہوتی ہیں. تو مذہبی حوالے سے ہم اختلاف کرنا پہلے سیکھ لیں. تو بہت شکریہ جناب، اللہ حافظ، طاہر ملاقات ہوگی. طاہر اسٹوڈنٹ بھائی کو ذرا اوپر بلائیں اگر وہ آ سکتے ہیں. میں آفر کر دیتا ہوں، اگر آنا چاہیں تو بسم اللہ. اوپر بلائیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا صلح صفائی کروا دیتے ہیں. عباسی بھائی نیچے آ گئے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک گزارش اور کرنا چاہ رہا ہوں